بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا، ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا، کتھوں سنا ہوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے، آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لو کے کی گل لے، کہ لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا۔ ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی۔ کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل، میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج ہے۔ ابا جان وہ رات یاد کرو، اللہ اکبر، میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا۔ ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے، میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی، وکالت کام آئی، کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا؟ ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا، تم سارے ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر، میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا۔ جب تم گانا گا گا کے تھک گئے، تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے۔ ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا، تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے، تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے۔ ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا، تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا، بچہ اچھل رہا ہے، مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو۔ اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاوا نہیں پڑا بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی۔ اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا، گانے کی آواز سن کے نکلتا، 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتا، آتے مجھے گانے کی آواز ملتی، روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی، آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی، جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی۔ اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی۔ ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکرا کے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس گود کی قیمت کیا لگائے گا۔ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ مولا بشر نظر صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی ابو ذر صاحب، جہاں جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، خود بھی سورہ فاتحہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ یاد کرا دو اور گھر والوں کو وصیت کر دو جب میرا انتقال ہو جائے میرے پوترے دوتروں میں سے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے دوتوں میں سے، میرے چھوٹے بچوں میں سے جب میرا انتقال ہو جائے کسی
کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا اور مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میرے پہ میری قبر پہ پانی چھڑکنے سے پہلے، پھول ڈالنے سے پہلے، اونچی اونچی اذان دینے سے پہلے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے سے پہلے میرے بچے کو کھڑے کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا اور میرے بچے سے کہنا بیٹے ہاتھ اٹھا کے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھے رحمان رحیم کہے گا، اللہ قبر میں سے حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، اللہ فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں اپنے بارے میں الرحمن الرحیم اس کے بچے سے سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔